اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں. واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے. مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی. ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا. متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا نا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.